الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آخری پارے کی سورہ والضحیٰ کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور ایک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک تلاوت کیا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گزارشات عرض کی جا رہی ہیں۔ ان آیات کے اندر 3 انعامات کا ذکر ہے اور 3 احکام کا ذکر ہے۔ یہ انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے اور انعاموں کے تذکرے کے بعد 3 حکموں کا ذکر ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ سورہ والضحیٰ سے لے کر ختم قرآن تک سوائے کچھ صورتوں کے کہ جن میں قیامت کا ذکر ہے، باقی سب صورتوں میں جامع اور معنی انداز میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کا ذکر ہے۔ اگلی صورت میں بھی یہی بات ہے، الم نشرح میں بھی، جو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ عرض کریں گے۔ اس کے بعد سورہ والتین میں بھی یہی بات ہے، اقرا میں بھی یہی بات ہے، تقریباً آگے بھی بعض صورتوں کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا ذکر ہے۔ پورے قرآن میں بھی ہے، مسلسل جیسے توحید کا ذکر آتا رہتا ہے، پھر کچھ اور باتیں ذکر ہوئیں، پھر دوبارہ توحید کا ذکر ہو جاتا ہے، ایسے ہی رسالت کا بھی ذکر پورے قرآن مجید میں متفرق مقامات پر ہے، تاکہ مومن اللہ اور اللہ کے رسول کو کبھی نہ بھولے، ہر وقت یاد رکھے۔ دوسری بات، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں قرہ کہ سورہ والضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک ہر سورت کے آخر میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مسنون ہے، یا صرف اللہ اکبر کہہ دے۔ سورت کے آخر میں والضحیٰ سے لے کر جب تلاوت کرنے والا شخص اپنی مجلس میں تلاوت کر رہا ہو
تو سورہ زخا کے ختم سے ہر سورت کے ختم کے بعد والناس تک لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا سنت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں بہت مشہور قاری تھے، یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نے پڑھنے کا حکم دیا تھا، لکھنے کا حکم نہیں دیا تھا، لہذا ہم مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں۔ اور وجہ یہ بنی تھی کہ جو کچھ دن وہی بند رہی اور ادھر ادھر سے جو گزشتہ جمعے پہ عرض کیا کہ تانے شروع ہو گئے، تو جیسے وہی آئی تو آپ نے اللہ کی شان بیان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کی۔ تو اس وجہ سے ان صورتوں کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ جن 3 انعامات کا ذکر ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ پہلا انعام ہے کہ اے نبی آپ وحی کے بند ہونے سے پریشان نہ ہوں، آپ تھوڑی سی اپنی ماضی کی زندگی کو دیکھیں کہ کیا آپ یتیم نہیں تھے اور ہم نے آپ کی پرورش کیسی کی ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ وہ 23 سال کی عمر میں وفات پا گئے، بالکل ابتدائی جوانی میں، اور ابھی آپ بطن مادر میں تھے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ولادت کے 6 سال بعد امی کی وفات ہو گئی، دادا عبد المطلب پرورش کر رہے تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت ابو طالب کی زیر کفالت آئے، اور یہ ایک لمبی کفالت تھی، تقریباً نبوت کے چند سالوں بعد ان کی وفات ہوئی۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی سعادت حاصل کی ہے، ہر پرورش کرنے والے کے دل میں اللہ نے آپ کی اتنی محبت ڈال دی تھی کہ اس کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتے تھے۔ تو یہ اللہ کا انعام تھا۔ اور ادھر ادھر سفر میں بھی ساتھ لے جانے میں زیادہ خیال رکھا جاتا تھا، اور ابو طالب کو اس راہب کی نصیحت بھی پھر یاد رہتی تھی کہ اس بھتیجے کو سفر میں شام کے سفر میں ساتھ نہ لایا کرو، ان کی پیشانی سے ختم نبوت کی جھلک آتی ہے اور کوئی دشمنی نہ کر دے، آپ ان کو سفر میں ساتھ نہ لایا کرو یا پھر خوب حفاظت کے ساتھ رکھو۔ تو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم بنایا اور پھر آپ کی پرورش کیسے کرائی، یہ تو دیکھ لیں۔ اس سے بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ یوں کسی کو بے سہارا کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کو توقع سے زیادہ کتنا سہارا دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رب العزت کی قدرت کی جھلک ہے۔ اور آگے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ بے خبر تھے اور ہم نے آپ کو ہدایت دی، علوم نبوت کے نزول کا مرکز بنایا، اور ایسا آپ کو علوم کے نزول کا مرکز بنایا کہ آپ کو ہادی و مہدی بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ ایسی آپ تو حیران تھے، بے خبر تھے، اور جبرائیل پڑھا رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے میں نہیں پڑھا لکھا۔ پھر ہم نے آپ کو ایسا پڑھا لکھا بنایا کہ فہدا، خود تو ہدایت پر بچپن سے ہی تھے، دوسروں کے لیے بھی
گویا ہدایت کا چراغ اور سورج اور چاند بن کر آپ کو دنیا میں رکھا، اور جب دنیا سے اٹھایا تو بھی آپ کی سیرت کو روشن ہی رکھا، آپ کی تعلیمات کو، آپ پر اترنے والی کتاب کو وہ اسی طرح تعلیم مہیا کر رہی ہے جو آپ پر نازل ہوئی کتاب اور جو آپ کے فرمان ہیں احادیث کی شکل میں، رہتی دنیا تک یہ ہدایت ہوتی رہے گی۔ تو یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ایک مقام پہ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کہ اے نبی آپ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، نہ ایمان کا پتہ تھا نہ کتاب کا پتہ تھا، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے آپ کو علوم کی روشنی سے سرفراز فرمایا، اور پھر ایسا سرفراز فرمایا کہ خود بھی آپ کو صراط مستقیم پہ رکھا، اور آپ کو عقیدت سے دیکھنے والے، آپ کے جملوں کو عقیدت سے سننے والوں کو بھی صراط مستقیم پہ چلا دیا، اور ان کو بھی رہبر و رہنما بنا دیا۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، ہم نے آپ کو روشنی عطا کی، اور وہ روشنی علوم کی ہے۔ علم روشنی ہوتا ہے اور جہالت تاریکی ہے۔ یہ تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو جاہل ہو کہ جہالت تاریکی کیسے ہوتی ہے، کہ جو خط پڑھنے کا بھی محتاج، لکھنے کا بھی محتاج، بات سمجھنے سمجھانے کا بھی محتاج ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اور پھر آپ پر جب حالت فراقی طاری ہوتی تھی، حالت فراقی، تو اس میں آپ پریشان ہو جاتے تھے، اور حالت وصالی میں، وصل میں آپ خوش ہوتے تھے اور سخاوت کرتے تھے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی عام احوال کے ساتھ زیادہ تبسم کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حالت وصالی میں، حالت وصل جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے رہیں، یہ وصل کی حالت ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب کی نزول اور وحی کی ترتیب اور یہ سلسلہ جاری رہے تو آپ خوش رہتے تھے۔ ملاقات ہو جاتی ہے نا ایک اللہ کے نیک بندے کو، صحیح عابد و زاہد متقی پرہیزگار شخص کو، جب اللہ کی طرف سے کچھ الہام ہو، کچھ اشارہ ہو تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہی حالت آپ درجے بدرجے اونچے چلے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر خوشی کی حالت اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت کی آج تازہ گفتگو، تازہ کلام آپ کے پاس آ گیا تو رضا میں اور اضافہ ہو گیا، ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور آئندہ کی لقاء میں جذبی کیفیت میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ حالت وصلی میں آپ کو خوشی ہوتی تھی، اور پھر آپ صدقہ کرتے، ہدیہ دیتے، تقسیم بھی کرتے، اور آمد پر تو پسینہ آتا اور ایک لرزے کی حالت ہوتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آتے، لیکن ان کے جانے پر علماء سیرت لکھتے ہیں کہ جیسے گھنے بادلوں میں سے اچانک رات کو گھنے بادلوں میں سے اچانک 14ویں کا چاند سامنے آ جائے تو کتنی روشنی ہو جائے گی،
جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد آپ کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا ہوا نظر آتا تھا جیسے بادلوں کے گھنے تاریک بادلوں سے 14ویں کا چاند نمودار ہوتا ہے، اور تبسم فرماتے، خوش ہوتے۔ صحابہ کرام انتظار میں ہوتے تھے کہ حضرت اب نیا کون سا حکم نازل ہو گیا، نئی کون سی بات نازل ہو گئی ہے۔ 9ویں پارے میں قرآن مجید نے بتایا نا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، نئی آیت نازل ہو گئی، نئی صورت نازل ہو گئی، صحابہ کرام نے وہ سبق سیکھا اور پڑھ لیا، اب خوش ہو رہے ہیں صحابہ کرام کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا، جتنی آیات پہلے سنی تھی ان پر ایمان تھا، اب مزید اور بھی سن لی ہیں، ان پر بھی ایمان لایا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے، خوش ہوتے تھے۔ ایمان کے اضافے میں خوش ہونا سنت ہے صحابہ کی۔ تو فرمایا کہ حالت وصل میں خوشی ہوتی ہے، یعنی جبرائیل کے آمد پر، اور فراقی حالت میں آپ اضطراری حالت، پریشانی کی حالت، حزن کی حالت ہو جاتی تھی، یعنی آپ 2-3 دن ہو گئے جبرائیل نہیں آ رہے، کیا وجہ ہو گئی؟ یعنی ایک خوف سا اور خشیت سی، لرزہ سا، بے چینی سی محسوس ہونے لگتی تھی کہ کیا وجہ ہے، 2-3 دن ہو گئے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آ رہے۔ یہ حالت فراقی ہے، اور یہی حالت چل رہی تھی کہ جو چند دن وہی نہیں آئی اور آپ بہت پریشان تھے۔ تو یہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم خوب دیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے ایسا دیا کہ نزولی کمالات میں بھی آپ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اور عروجی کمالات میں بھی آپ کا کوئی ہم مثل نہیں ہے۔ نزولی کمالات وہ آپ کی قوت بیان ہے کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے، ادھر آیات نازل ہو رہی ہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ پر جو آیات نازل ہو رہی ہیں نا، آپ ان کو لوگوں کو سنائیں۔ اور سورہ قیامہ میں فرمایا کہ جب جبرائیل موجود ہوں تو آپ وہ اسی وقت سبق یاد کرنا شروع نہ کریں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ جبرائیل کی وہ گفتگو کو، آیات کو اطمینان سے سنیں، اور یہ فکر مت کریں کہ آپ کو وہی بھول جائے گی۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے آپ کے پاس کتاب کو نازل کرنا، آپ کے سینہ مبارک میں محفوظ کرنا، اور آپ کی زبان اطہر سے پھر تلاوت کی شکل میں جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہ آپ کیا نزولی کمالات ہیں، جس کو دنیاوی کہ وہی آئی اور آپ بیان کر رہے ہیں، اور آپ کے بیان کے ہر دن میں اللہ نے ایمانی قافلے میں اضافہ فرمایا، ورنہ تو حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی گزرے کہ 950 سال تک تبلیغ ہوتی رہی، اور پھر نا امید ہو کر کہنے لگے کہ یا اللہ یہ نہیں ماننے والے، وہ 80-84 کے لگ بھگ صرف ماننے والے بنے ہیں۔ اور ادھر نزولی کمالات کہ آپ کی نبوت کی زندگی، یعنی وحی کی زندگی آپ کی 23 سال ہے، اور 23 سال تو کوئی اتنی بڑی زندگی نہیں ہوتی، تبلیغ کی زندگی، اس میں اتنے سفر بھی ہیں، جہاد بھی ہیں، ہجرت بھی ہے، بیماری بھی ہے، کچھ اور غم و حزن بھی ہیں، اور کچھ قضات کے نظام بھی ہیں، اور اس کے باوجود پورا قرآن مجید بھی نازل ہوا ان 23 سالوں میں، اور پھر کتنے سینکڑوں کے آپ کے شاگرد اس قرآن کے حافظ بھی بن گئے۔ اپنے زمانہ حیات میں آپ نے
مبلغ اسلام پیدا کر دیے، مجاہد اسلام بنا دیے، قاری قرآن بنا دیے، اور پھر آیت نازل ہو گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع میں، کہ اے نبی اکمال دین ہم نے کرنا تھا آپ پر، اور وہ اکمال دین ہم نے کر دیا، آپ نے ہماری مرضی کے مطابق حق آگے ادا کر دیا، اب ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ تو نزولی کمالات میں آپ کے مکی 13 سالہ دور بھی گویا کہ بے مقصد نہیں رہا، اس میں بھی سینکڑوں تیار ہو گئے، اور ایسے تیار ہوئے، وہ ایسے تیار ہوئے کہ بھٹی میں ہر چیز بڑی مضبوط تیار ہوتی ہے، ایسے تیار ہوئے کہ کفر نے ظلم و ستم کی حد کر دی، اور ان جانثاروں نے صبر و تحمل میں حد کر دی ہے، کہ ایسے جماعت تیار ہوئی۔ یہ نزولی کمالات ہیں کہ دیگر انبیاء صدیاں تبلیغ کرتے رہے، 84 بھی نہ بن سکے، اور ادھر کچھ سالوں میں تبلیغ ہوئی تو اللہ نے اتنی ترتیب بنائی کہ سینکڑوں اور آخر میں لاکھوں لوگ بن گئے۔ یہ نزولی کمال ہے۔ آپ کی زبان میں اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی، آپ کے چلنے میں اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی، آپ کے اخلاق میں اللہ نے تاثیر رکھی، یعنی ایک ایک ادا میں مخالف کچھ دن تک تو ہٹ درم رہا، اور پھر بعد میں وہی پانی بنتا رہا، اور متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتا گیا، کہ کسی کو تلاوت پسند آ رہی ہے اور قافلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، کسی کو آپ کے اخلاق پسند آ رہے ہیں، کسی کو آپ کی شفقت پسند آ رہی ہے، وہ گٹھڑی اٹھانے والوں کی آپ کی خدمت پسند آ رہی ہے، اور کسی کو آپ کا عفو درگزر کرنا پسند آ رہا ہے کہ یہ کتنا مہربان ہے، اور کسی کو آپ کی سخاوت پسند آ رہی ہے، کہ کچھ آیا تو ایک اشرفی بھی رات میں گھر رہ جائے تو بے چینی ہو جاتی ہے۔ سخاوت کا یہ عالم ہے۔ تو کسی کو سخاوت ہدایت پلا رہی ہے، کسی کو عفو درگزر، کسی کو تبسم، کسی کے ساتھ کیا معاملہ، کسی کے ساتھ کیا معاملہ۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزولی کمالات، کہ جدھر جدھر سے گزر گیا وہاں ہے سحر آج تک، وہاں صبح صادق ہوتی گئی، جو طلب صادق سے دیکھتے گئے کامیاب ہوتے گئے۔ اور دوسری ہے عروجی کمالات۔ عروجی کمالات اندر کے درجات ہیں، لقائے ربانی کی تڑپ ہے، اور یہ ایک عام نیک شخص کو بھی یہ تڑپ ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندے کو بھی تڑپ ہوتی ہے۔ یہ ایمانی کیفیات ہیں نا، درجات ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کو بھی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ کیسا ہوگا، اس کا جاہ و جلال و جمال کیسا ہوگا، قدرت کیسی ہوگی، وہ ہزاروں نور کے پردے عرش کے سامنے جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، عرش کیسا ہوگا۔ یہ ایمانی اور اعمال صالحہ کی کیفیت کے بڑھنے کے ساتھ یہ جذبہ بھی ایمانی ایک آتا ہے۔ یہی جذبہ تو کار فرما ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جب وہ چلہ پورا کیا تورات مل گئی۔ اب کیا کہتے ہیں، فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی
فلما تجلی ربہ للجبل، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ رب العزت نے علوم آسمانی نازل کیے تختیوں کی شکل میں اور اپنے کلیم کے حوالے کر دی وہ تختیاں، اب اللہ کے پیغمبر کے قلب و جگر میں وہ جذب و کیف آیا کہ وہ میرا معبود کیسا ہوگا۔ قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے معبود میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھوں، لیکن کیسے دیکھوں؟ میرا دل دیکھنے کو چاہتا ہے جس کی کتاب کی تبلیغ کیے پھرتا ہوں اور جس کے نام پر مصائب لیے پھرتا ہوں، اپنے علاقوں کو چھوڑے پھرتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ارنی انظر الیک، اللہ رب العزت نے وہی بھیجی، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانا۔ اے موسیٰ آپ ہمیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کود کوہ طور کو دیکھو۔ فلما تجلی ربہ للجبل فخر موسیٰ صعقا، جب اللہ رب العزت نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو ادھر اس جھلک کو دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے میں تائب ہوں اپنی درخواست پر، میں تائب ہوں اے رب اپنی درخواست پر، آپ کے مقامات اور آپ کے اوصاف اور آپ کی تجلیات کو مجھ جیسا دیکھ نہیں سکتا۔ یہ عروجی کمالات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم پیغمبر ہے، اور ادھر خاتم النبیین سرکار دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سورہ نجم نے بیان کی، فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ بڑے قریب تھے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت عرش پہ کما ہوا شانہ جلوہ افروز ہیں۔ جبرائیل عرش کے قریب دروازے سے رخصت لے کر واپس ہو رہے ہیں، اور حضرت کو اکیلا اوپر جانے کے لیے اشارہ کر رہے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے اوپر پہنچ کر جب قریب سجدہ ریز ہوئے بطور شکر کے، تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا دنا فتدلی، دور تو ہے میرے پیغمبر آپ نے بیت اللہ میں بھی سجدے کیے ہیں، عرش کے اس کونے پہ سجدے کیوں کرتے ہو؟ میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ قرآن نقل کرتا ہے اس منظر کو دوستو، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے کمان تیر کے قریب ملصق ہوا کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اللہ رب العزت کے ساتھ معیت حاصل کی ہے، لیکن تشبیہ مکمل نہیں ہوئی۔ تیر و کمان سے بھی زیادہ یہ اللہ کا محبوب پیغمبر اپنے معبود کے قریب ہوا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، او دنیا کے میرے پیغمبر کے اوصاف کے نہ ماننے والوں،
میں اللہ رب العزت یہ منظر بیان کر رہا ہوں، اس نبی کی نگاہ کے دیکھنے میں کوئی کمی نہیں رہی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، کہیں کل اختلاف نہ ڈال دینا کہ اس نبی کی نگاہوں نے نور ربانی کو دیکھا ہوگا، اپنے معبود کو نہیں دیکھا ہوگا۔ ما زاغ البصر، یہ نگاہ اللہ رب العزت کو دیکھنے کے لیے ایسی ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی کہ اس سے ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی کہ یہ نورانی حجابات کو تو دیکھ لوں، اور عرش کے پاؤں کے اٹھانے والے فرشتوں کو تو دیکھ لوں، بیت المعمور کے ارد گرد طواف کرنے والے فرشتوں کو تو دیکھ لوں، نہ اس نگاہ نے صرف اپنے معبود حقیقی کو دیکھنے کا حق ادا کیا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروجی کمالات ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہوں، اور ادھر اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر کو عرش پہ بلا کر اپنا دیدار کرا رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے صرف اتنا دکھا دے، میں اتنا ہی، میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ کیف تحیی الموتیٰ۔ اور ادھر قریب بلایا جا رہا ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نزولی کمالات بھی دیے کہ 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم نبوت کے پھیلانے میں وہ حق ادا کیا کہ جو سابقہ انبیاء نے صدیوں میں وہ نہ کر سکے۔ یہ نزولی کمالات ہیں۔ اور عروجی کمالات کہ درخواست ہو رہی ہے کہ دیدار ہو جائے، اور ادھر اللہ رب العزت عرش پر قریب بلا رہے ہیں کہ اے میرے محبوب قریب آ جاؤ، اور یوں دیدار ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے اس جگہ پہ جبرائیل علیہ السلام کی تفسیر نقل کی ہے، لیکن یہ تو مسلم حدیث ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبرائیل مجھ سے جدا ہو گئے تھے، تو پھر جبرائیل کی تفسیر عرش میں کرنا تو بے معنی ہوا نا۔ تو یہ عروجی کمالات، فرمایا کہ وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ اے نبی آپ بے خبر تھے، ہم نے آپ کو باخبر بنایا، اور ایسا باخبر بنایا، ایک تو علوم نبوت سے باخبر بنایا اور آپ نے پھیلایا، اور دوسرا آپ اللہ رب العزت کی معرفت کی جھلک کو حاصل کرنے کے لیے کوہ نور کی بلندی پر بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھ کر اللہ اللہ کرتے تھے کہ آپ کو اپنے معبود اللہ رب العزت کی معرفت کی جھلک محسوس ہو جائے۔ آپ بے خبر تھے، ہم نے آپ کو اپنی معرفت کی وہ جھلک عطا کی کہ لوگ دنیا میں معرفت کی جھلک حاصل کرتے ہیں، ہم نے آپ کو اپنے پاس عرش پہ بلا کر اپنا دیدار کرا دیا۔ فہدا ووجدک ضالا فہدا، کہ آپ یوں بے خبر تھے اور آپ کو ایسا باخبر کر دیا کہ میرے بھی آپ گواہ بن گئے۔ آپ کو میں نے اپنی ذات کا تعارف کرایا، اپنی ذات کے بارے میں باخبر بنایا، اور پھر کیسا باخبر بنایا؟ قرآن نے پھر بتایا، فرمایا اِنَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی ربوبیت کا گواہ بنایا ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو اپنی الوہیت کا گواہ بنایا ہے۔ اے نبی
ہم نے آپ کو اپنی معبود اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ذات ہونے کا گواہ بنایا ہے۔ اور پڑھے لکھے دوستو، گواہ وہ ہوا کرتا ہے جس نے واقعہ اور منظر کو دیکھا ہو۔ اللہ رب العزت کا دیدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرش کے اوپر اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دنا فتدلا، قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، بار بار دیکھو۔ 50 نمازیں فرض کی اور 5 کی رخصت ملتی رہی، بار بار دیدار ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کیوں دیدار کرایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ سچی عدالتوں کے سچے گواہوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ منظر کو اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، اور جب گواہی کی ضرورت پیش آئے تو سچی گواہی دے دیں۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، جو تجھے محبت کی نظر سے دیکھتا جا رہا ہے اس کو بشارت جنت کی بھی سناتے جاؤ، وَنَذِيرًا، جس کو آپ کی اداؤں میں نور نہیں ملتا اس کو ڈرانے کی خبر سناتے جاؤ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ ہر میدان میں جا کر، ہر پہاڑی پہ جا کر، ہر وادی میں جا کر، ہجرت کے سفر ہو یا مدینے کی اقامت ہو، ہر جگہ میں داعیا الی اللہ باذنہ۔ آپ جہاں کہیں بھی مناسب سمجھتے ہیں دعوت الی اللہ کا کام کرتے جائیں۔ جہاں کہیں بھی جس وادی میں او بستی قبا میں، حضرت ایوب انصاری کے گھر میں، احد و بدر حنین تبوک میں، ہجرت کے سفر میں، کوہ صفا میں، بیت اللہ کے ارد گرد اپنی جائے ولادت میں، داعیا الی اللہ باذنہ، ہر جگہ پہ میری توحید کی دعوت دیتے جائیں، دیتے جائیں۔ یہاں سوال معذوف ہے، اے اللہ رب العزت، حالات سازگار نہیں ہیں، جہالت کی تاریکیاں ہیں، کفر و شرک کے اندھیرے ہیں، بعض مقامات پر، بعض احوال میں جہالت کی تاریکیاں، کفر و شرک کے اندھیروں کی وجہ سے کہیں میرا بیان با اثر نہ رہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، کفر و شرک، رسم و رواج کی اندھیریوں سے نہ ڈرنا، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ جس جہالت کی تاریکی میں آپ کا بیان ہوگا، آپ کا گزر ہوگا، وہاں روشن ہوتا جائے گا۔ سراج منیر آپ کو بنا کے بھیجتے، یہ ہے آپ کے نزولی اور عروجی کمالات۔ اقبال کہتا ہے نا کہ آگ بجھی ہوئی ادھر، آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر تجھے، کیا خبر گزرے ہیں کتنے اس راہ سے کارواں۔ ارے اے ایمان والے، اپنے دل کی جذب کی آگ کو بجھائے بیٹھا ہے، تجھے فرنگی تعیش میں سکون ملتا ہے اور نبی کی تعلیمات میں بے سکونی ملتی ہے کہ یہ پرانا ہو گیا۔ آگ بجھی ہوئی ادھر،
ٹوٹی ہوئی تناب ادھر تجھے کیا خبر اس عشق و مستی کے سفر میں تجھے کیا خبر کتنے گزرے ہیں کارواں ایسے کہ ادھر تم نے اپنے اسلاف سے ادھر تم نے اپنے اسلاف کی رسی کو توڑا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کیسے سمجھی ہے حدیث ہم آج 1400 سال کے بعد حدیث سمجھنے والے آ گئے فلانے حسن بصری نے تو تصوف کو ویسے ہی اپنی طرف سے ایجاد کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تصوف ثابت ہی نہیں ہے او کم بختو علم کے لحاظ سے بھی عمل کے لحاظ سے بھی اور دل کے لحاظ سے بھی دماغ کے لحاظ سے بھی کم بختو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سناتا ہوں کہ رضوان میں وہ کیکر کے درخت کے نیچے حضرت عثمان کے بارے میں بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں اور ادھر حج کے سفر میں مینا کی وادیوں میں کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تو کہتا ہے کہ آگ بجھی ہوئی ہے ادھر اس امتی کو اپنے نبی کی تعلیمات کے بارے میں عشق نہیں ہے جذبہ نہیں ہے دل و دماغ میں وہ کیف نہیں ہے کہ کود جاؤں اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنانے میں پھر فتح و نصرت کے دروازے تو عرش سے اللہ رب العزت نے فیصلے کی ہوئی ہیں کھل جائیں گے ادھر بجھی ہوئی ہے آگ ادھر ٹوٹی ہوئی تناب ادھر کہ 1400 سال پہلے تو حدیثیں نہیں سمجھی گئیں تابعین نے نہیں سمجھی تابعین نے نہیں سمجھی اب ہر علول غصول کے سامنے بخاری شریف میں یہ آتا ہے بخاری شریف میں ارے بخاری شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا بالواسطہ اور ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور امام ابو حنیفہ صحابہ کرام کو دیکھنے والا مرد کلندر ہے تابعی ہے تو ٹوٹی ہوئی تناب ادھر کہ یہ رسی جو اسلاف کے ساتھ جڑتی ہے نا اس کا بڑا اثر ہوتا ہے بڑا اور کبھی پڑھ کر دیکھو امام راضی کی کہانی کہ اس کی تناب کیسے ٹوٹی تھی اور جڑی کیسے کہ اللہ نے اس کو کیسے شیطان کے دجل سے بچایا تھا تجھے کیا خبر کہ اس راہ سے کتنے کارواں گزرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سچی عقیدت والے لوگ کتنے گزرے ہیں تجھے کیا خبر لا دینی و لا تینی کس پیچ میں الجھا توں لا دینی و لا تینی کس پیچ میں الجھا توں دارو ضعیفوں کا لا غالب الا ہو لا الہ الا اللہ یہ اللہ رب العزت نے غریب بلال کو او آگ پر لٹائے جانے والے بلال کو ظاہری اعتبار سے جماعت نہ ہونے والے ضعیف کمزور بلال کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے دارو دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ بلال آگ کے انگاروں پر لیٹا رہے اور مجھے یاد کرتا رہے میرے خلیل کی طرح میں ان انگاروں کو خود بجھاتا رہوں گا لاغا دارو ضعیفوں کا او پاکستان والو او فوجیوں پولیسوں حکمرانوں یہ نہ سمجھو کہ ہم غریب ہیں غربت انسان مسلمان کے لیے وجہ ناکامی نہیں ہے مسلمان کے لیے وجہ ناکامی ایمان سے ہاتھ دھو ڈالنے والی داستان ہے ایمانی جذب رکھو تم نے اغیار سے اپنے ملک و ملت پر قرضے میں مستعار میں اینٹ اور روڑے لے کر اغیار سے اپنے تعیش کے لیے اغیار سے اپنے تعیش کے لیے اینٹ اور روڑے مستعار لے کر اس ملک کو اس بوجھ میں دبا دیا ہے اب ڈرتے ہو نہ ان سے اور کس کافر حکمران سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی ہے اور عالم تو یہ ہے مسجد نبوی کے اندر بیٹھنے والے
असहाब सुफ़्फ़ा वाले चबूतरे का आलम तो ये है कि सहाबा किराम भूख की वजह से बेहोश हो रहे हैं। और मदीना की जिंदगी नजर नकल कर रहा हूं, मक्की जिंदगी नहीं नकल कर रहा, मदनी दौर नकल कर रहा हूं, बादशाही दौर नकल कर रहा हूं, फाते होने वाला दौर नकल कर रहा हूं, कामयाब दौर नकल कर रहा हूं। इस दौर में असहाब सुफ़्फ़ा के चबूतरे पर बेहोश पड़े हुए हैं भूख की वजह से, और अल्लाह का रसूल अल्लाह से गिना मांग रहा है, अल्लाह का रसूल अल्लाह से रोटी और खाना मांग रहा है। और कैसर और किसरा को तो रसूलुल्लाह ने तलवारें दिखाई, कैसर और किसरा को, रूम को और फारसियों को तो जिहाद की तलवारें दिखाई, उनसे भीख मांगकर अपने साथियों को मकरूज बनाकर हमेशा के लिए गुलाम नहीं बनाया। तो फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ालन फहदा ववजदका आइलन फअगना। ऐ नबी, आपके पास कुछ नहीं था और हमने आपको इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि ओहद पहाड़ भी इंतजार में बैठा हुआ है, ओहद पहाड़ भी इंतजार में बैठा हुआ है कि कब अल्लाह का रसूल मुझे ये कहेगा कि सोना दे दे, मैं सोना बन जाऊंगा। यही तो वजह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरते हुए फरमाया था सहाबा किराम को, ये पहाड़ देखा है, ये जबल देखा है, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़ हमसे बड़ी मोहब्बत करता है, ये इत्तिबा में खड़ा हुआ है, मोहब्बत का, मोहब्बत की अदा ये है, ये मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। और कोई अमल करने वाली बात आ जाए तो नहीं, हालात ना मुआफिक हैं, फलान ये है, हालात अंदर के मुआफिक करो, बाहर के खुद मुआफिक हो जाएंगे। तो ये तीन इनामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए कि हमने ऐसा, और आगे तीन हुक्म बयान फरमाए, ववजदका ज़ालन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर। यतीम को कभी नहीं डांटना। और जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान में फरमाया, साथियों यतीम के सर पर हाथ फेरा करो, जो यतीम के साथ शफकत के साथ पेश आएगा वो मेरे साथ जन्नत में यूं होगा, बस इतना फर्क होगा, वो मेरा नबुव्वत का दर्जा मुझे ऊंचा करेगा, बाकी यतीम का ख्याल करने वाला मेरे साथ जन्नत में यूं होगा। वअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइला फला तनहर। और साइल को भी कभी न डांटें, खां कोई दीनी मसला पूछने आया हो या वैसे कोई रोटी लेने आया हो, साइल को भी न डांटें, नहीं है नहीं देना है तो भी अदब से कह दें कि माफ करें। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ए नबी, अपनी नेमतें जो हमने आपको दी हैं ये गिनवाया करें। उलमा ने वो हदीस इस जगह पे जमा की है तफसीरों में कि कोई इंसान भी किसी इंसान पर एहसान करे, उसका शुक्रिया अदा करो और उसके एहसान का लोगों के सामने जिक्र किया करो, ये उसका हक है। जिसने, उसकी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि मेरा एहसान ये उठाता फिरे, लेकिन तुम्हारे जिम्मा ये है कि अपने मोहसिन का शाकिर बनो। और एक मकाम पे फरमाया कि जो इंसान का शुक्रगुजार नहीं है वो फिर अल्लाह का भी शाकिर नहीं बन सकता। इंसान के एहसान थोड़े होते हैं, जो थोड़े एहसान वाले का शुक्र नहीं अदा कर सकता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो लामुतनाही लिहाज से मोहसिन है, उनका शुक्र कैसे अदा करेगा। तो फरमाया ए नबी, हमने जो आप पर इतने एहसानात किए, इन एहसानात का तज़किरा अपनी उम्मत के सामने किया करो, इससे मेरे शुक्र में और इजाफा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सच्ची अकीदत